نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قریش کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دار ارقم میں آ کر ملے اور اسلام قبول کیا، لیکن بہت دنوں تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی اطلاع ان کے والدین کو کر دی۔ والدین نے ان سے رشتہ توڑ لیا، لہٰذا ان کو ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کسی طرح فرار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں وہ مقری کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہیں پڑھانے والے۔ غزوہ بدر میں بھی بڑے شوق و جذبے سے شریک ہوئے۔ وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر اسلامی جھنڈے کو سنبھالے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی حال میں شہید ہو گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 2 مقرب فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے والے پہنے ہوئے 2 شخصوں کو دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا، اور وہ 2 شخص حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، غفرانکا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذہب عنی العزا وعافانی۔ ترجمہ، تیری مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے عافیت بخشی۔ نوٹ: بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد یہ دونوں دعائیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام غذا کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، جسم پر دنیاوی نعمتوں کا اثر۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معمولی کپڑوں میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کس قسم کا مال ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکری، گھوڑے اور غلام دے رکھے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم پر نعمتوں کا اثر بطور فخر نہ ہو اس لیے کہ یہ سخت گناہ ہے، بلکہ بطور اظہار نعمت ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مشرکین کی بدحالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ مجرم یعنی کافر و مشرک لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہیں۔ جس دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لپٹنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر ایک چیز مقررہ انداز کے مطابق پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو بس پلک جھپکنے کے وقت میں جاری ہو جاتا ہے۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ سحری کے وقت 3 رات اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ نوٹ: خیال رہے کہ بخار کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ علاج گرمی کے بخار کا ہے۔ ڈاکٹر بھی شدت بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی یا برف کی پٹیاں استعمال کرواتے ہیں، جس سے بخار کی تیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔